ظاہر سی بات ہے جب قیامت کے حوالے سے بات ہوتی ہے سبحان بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا. بہت ساری علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں قیامت کے حوالے سے. اس میں کون سی ایسی علامات ہیں جو صغرا ہیں، ایسی کون سی علامات ہیں جو کہ چھوٹی علامات ہیں؟ ان پہ بھی تھوڑی سی اگر بات ہو جائے تو. رسول الکریم، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، اور نبی کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جو بارگاہ عالم الغیب والشہادہ سے خبریں لا کر امت کو منتقل کرے. سبحان اللہ. نبا خود خبر کو کہتے ہیں، لیکن جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اس کا قطعی حتمی یقینی علم وہ اللہ کو ہے. اور اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بابت سوال کرنے پر فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جتنا پوچھا گیا ہے، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف آیات میں بھی واضح کیا کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں. اللہ کریم نے ساری کائنات سے زیادہ علم جو دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور جس کو علم عطائی سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو علم ذاتی ہے وہ ساری چیزوں کا اللہ کے پاس ہے. اچھا، اب قیامت کے بارے میں جو علامات ہیں تو ایک ہے علامات بعیدہ، اور ایک ہے علامات موجودہ، ایک ہے علامات قریبہ. بعض نے اس کو یوں بھی تعبیر کیا ہے کہ ایک علامات صغرا ہے، ایک علامات کبریٰ ہے. اس کو مختلف علماء نے، جیسے ایک کتاب ہے الاشاعہ لاشراط الساعہ، اور ایک جگہ پر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ علامات قیامت میں سے جیسے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر یاجوج ماجوج ہوں گے، پھر دابت الارض ایک جانور نکلے گا، اور سورج جو ہے وہ بجائے مغرب کے مشرق سے جو ہے وہ ڈوبے گا اور اس کا عکس ہو جائے گا. اسی طرح جو چھوٹی علامات ہیں تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت ہے، جو قوم کی امانت ہے، لوگ اس کو ہڑپ کر جائیں گے اور امانت کو غنیمت سمجھ کر کھائیں گے، اس میں خیانت ہوگی. زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھ کر ادا کیا جائے گا. دین کا علم حاصل کر کے دنیاوی مفادات کو حاصل کیا جائے گا، اور آدمی بیوی کا غلام اور ماں کا نافرمان بن جائے گا. دوست کو گلے لگائے گا، باپ کو پرے ہٹائے گا. ظہرت الاصوات یا ارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں دنیاوی باتیں اور شور و غل ہوگا. اس کی ایک صورت موبائل بھی ہے. اسی طرح قبیلے کا جو لیڈر ہے وہ فاسق ترین آدمی ہوگا. زعیم القوم ارذلہم، قوم کا لیڈر اور حکمران بھی رذیل ترین آدمی ہوگا. اکرم الرجل، عزت کی جائے گی. اسی طرح فرمایا کہ باندی اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی کہ بیٹی ماں کے اوپر ایسے روب جاڑے گی جیسے یہ اس کی ماں ہو. اور ایک علامت جو بہت خطرناک ہے، فرمایا لعن آخر هذه الامة اولها، بعد والے پہلے والوں پر لعن تان کریں گے. او جی ان کو کیا پتا، بڑے بڑے محدثین پر زبانیں تراز کریں گے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں لکھا. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا صحابہ کے زمانے میں جب کوئی کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے علی الرأس والعین، ہمارے سر آنکھوں پر نبی کی بات آ گئی. لیکن اس کے بعد جب زوال آتا چلا گیا، اب ہم سے جب کوئی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہتے سموا لنا رجالکم، بھائی سند تو بتاؤ. الاسناد من الدین، تم نے کس سے سنا، تمہارا استاد کون ہے، تمہاری نسبت کن سے جا کے ملتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے کہ سند جو ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے. اگر یہ سند کی لڑی اور کڑی نہ ہوتی تو جس کے جی میں جو آتا وہ کہتا چلا جاتا. ایک علامت یہ ہے کہ 3 جگہ پر دنس جائیں گے لوگ، خسف بالمشرق بالمغرب و بجزیرۃ العرب، یعنی زلزلے زیادہ ہو جائیں گے،
قتل زیادہ ہو جائے گا، زنا زیادہ ہو جائے گا، گانا بجانے کے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹ اور میوزیکل کنسرٹ یہ زیادہ ہو جائیں گے، شرابیں زیادہ پی جائے گی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کو ڈائیورٹ کیا۔ ایک آدمی اپنی والدہ کے ساتھ ایک گھر کو بنا رہا ہے، آپ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی یہ گرنے والا ہے اور ہم اس کی تعمیر اور مرمت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دوسرے نے سوال کیا قیامت کا، آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اور ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا قیامت کے قریب باطل قومیں تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے انوائٹ کرے گی، آؤ مسلمانوں کو مارو، جیسے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن سمندر کے جاگ اور خس و خاشاک کی طرح ہوگے، سٹیبلٹی نہیں ہوگی، رعب اور دبدبہ نہیں ہوگا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا تم میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ ومل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند سمجھنا۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ وترکھا مفتاح لکل فضیلہ، اور دنیا کی محبت نکل جائے ساری فضیلتیں مل جائے گی۔ اللہ ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے تیاری کی توفیق نصیب آمین فرمائے۔ ثم آمین۔ اور ڈرا کے رکھ دیا سبحان بھائی نے، مفتی سبحان۔ آپ سیریسلی کچھ چیزیں بتا رہے تھے تو آرام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم آج کے دور میں۔